دیکھیں جو ہے نا آئینی ترمیم کی بات جس میں مولانا فضل الرحمان اور یہ سارے لوگ کل نواز شریف صاحب کے پاس بیٹھے تھے اور مشاورت اسی کو کہتے ہیں کہ مولانا بیچ میں کردار ادا کر رہے ہیں. وہ پل کب تک قائم رہے گا, پی ٹی آئی کب تک سنے گی, کیونکہ ابھی بھی جو میں بات سن رہا ہوں سلمان اکرم راجہ اور حامد رضا کی, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فیصلہ تب کریں گے جب ہمیں عمران خان صاحب سے ملایا جائے گا. لہٰذا اگر گورنمنٹ کا پروگرام کل نہیں تو پرسوں آئینی ترمیم لانے کا ہے تو راستہ مجھے مشکل سے نظر آ رہا ہے کہ وہ ان کو ملے گا. لیکن مولانا فضل الرحمان نے ان کو ابھی تک ایسا بیچ میں لگا کے رکھا ہے کہ وہ احتجاج کی طرف بھی نہیں جا رہے. سنگل احتجاج کے پی ٹی آئی بالکل چلی جائے. وہ ٹھیک ہے کل جمعے کے لیے انہوں نے اعلان کیا ہے اور تعویلیں دی ہیں کہ انہوں نے 15 کو کیوں نہیں کیا سلمان اکرم راجہ صاحب نے, کہ دوست ممالک مولانا فضل الرحمان کی ریکویسٹ اور سارا سب کچھ وہ وضاحتیں دے رہے ہیں. دوسری طرف گورنمنٹ اس کے اب تو چیمپئن بلاول بھٹو زرداری ہے نا کہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے وہ بننی چاہیے. اور میرا اپنا نقطہ نظر میں ہمیشہ سے بیان کرتا آیا ہوں کہ آئینی کورٹ بنے یا نہ بنے, عام آدمی کو سپریم کورٹ اور ہماری عدالتیں انصاف نہیں دیتی. یہ کہتے ہیں نا جی 2% ہیں یا 200 مقدمات ہیں, لیکن 2 سال سے یا پچھلی ہسٹری میں چلے جائیں سوائے کانسٹیٹیوشنل میٹرز کے سپریم کورٹ کسی اور چیز میں جاتی نہیں. سارے ججز اس میں بیٹھ جاتے ہیں. بھائی آپ نے اگر اتنے ماشاءاللہ ہم پیسے دیتے ہیں, عوام پیسے دیتے ہیں نا کسی بھی ادارے کو چلانے کے لیے, تو آپ شام میں بیٹھا کریں نا. چھٹیاں کیوں کرتے ہیں 2 مہینے کی؟ اس وقت یہ وکلا, یہ تو اپنی روٹی کا چکر ہے نا وکلا کا بھی, کہ جی یہ اسی طرح دھندا چلتا رہے سارے وکلا آ گئے. بھائی بہت اچھی بات ہے, کس کو سستا انصاف دیتے ہیں یہ؟ میری بڑی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ جناب یہ چٹوں پہ ججوں کی بھرتی بند ہونی چاہیے. جس طرح عام آدمی کو اشتہار دے کے کرنا ہے اسی سلسلے پہ لانا چاہیے. تب آپ نظام کے اوپر بات کریں گے کہ جی یہ آئینی عدالت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. یہ سیاستدان جانے, ان کا کام جانے, یہ کرتے رہیں گے. جن کا اختیار ہے وہ کر سکتے ہیں, کرا لیں. اس کے اوپر بھی ڈنڈا ڈولی کے اوپر سارا دن پارلیمنٹ پہ بحث ہوتی رہی ہے اور خوب ہوئی ہے. زیادتی ہو رہی ہے لوگوں کے ساتھ, وہ بھی نہیں ہونی چاہیے. جبر نہیں ہونا چاہیے. آپ کو 63A کا ہے مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے اغوا کی خبریں آئیں اور اس کے اندر بہت بھیانک تصویر نکلے, وہ بھی اسٹیٹ کے لیے بہت اچھا نہیں ہو رہا. تو اس معاملے کو نپیٹیں, جتنی جلدی لپیٹ سکتے ہیں معاملات طے کریں, اپنے آپس میں کریں, لڑائی کریں. جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں نہیں ہیں, پی ٹی آئی نے تو سارے بندے ہی چھپا لیے ہیں اپنے ان کے خیال میں, اور وہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں جیسے کہ جناب ان کے ساتھ لوگ ووٹ دیں گے. تو وہ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا, کتنا ٹائم لگنا ہے اس کے اندر. جب وہ ایوان میں آئیں گے تو ظاہر ہے یہ خفیہ ووٹنگ تو ہے نہیں, سامنے آ کے ووٹ دینا ہے. پتہ چل جائے گا ہمیں کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں, مشاورت کہاں کھڑی ہوئی ہے. جو آپ نے عظمہ بخاری کی بات کی, دیکھیں آپ نے جو سوال کیا نا کہ باس ان کی آ رہی تھی نا, جرنلسٹوں کی تو باس نہیں آ رہی تھی. ہاں ان کے ساتھ یہ بڑی زیادتی ہوئی کہ ویڈیو کو ایک خاص تناظر میں شو کیا گیا اور بڑے بڑے اکاؤنٹ سے کیا گیا. اس کو آپ وہی ایڈٹ شدہ کہیں کہ اس کا ایک خاص پس منظر لگا کے کہ جناب وہ تڑی لگا رہی ہیں اور وہ یہ کر رہی ہیں, یہ بھی ایک زیادتی ہے. وہ پہلے ہاتھ جوڑتی رہی, منت کرتی رہی. انہوں نے آخر میں وہ نہ بولتی نا کہ یہ نوکری پہ جائے گی تو کچھ بھی نہیں ہونا تھا. لیکن ظاہر ہے جب ان کی ایک مخالفت میں پوری تعداد موجود ہے میڈیا کے اندر, اور میڈیا فیک نیوز پہ کھڑا ہے. آپ دیکھ لیں فیک نیوز نے کیا پنجاب میں اور پورے ازدحام مچایا ہوا ہے. وہ ریپ کی کہانی کے پی سے نہیں چلی, اس کے اوپر تو کوئی بات نہیں ہو رہی. وہاں پہ کیا کیا نہیں ہو رہا, کوئی کہانی نہیں. لیکن چونکہ ایک خاص مائنڈ سیٹ کے ہاتھ میں یوٹیوب موجود ہے, سوشل میڈیا ہے, ٹک ٹاکرز ہیں, انہوں نے سب کو آگے لگایا ہوا ہے اور طالب علم اپنے ہی اداروں کو تباہ کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں مل کے آ رہی ہیں. تو عظمہ بخاری کے ساتھ جو کچھ کیا گیا یہ اسی فیک نیوز کا ہے. اور میں پہلے بھی کہتا تھا کہ جو پنجاب گورنمنٹ کا ہے اس کو ہائی کورٹ نے سٹے دیا, اوکے, جہاں پہ پنجاب گورنمنٹ نے حد سے زیادہ کام کیا ہے, ہائی کورٹ کے اختیار کو لیا ہے, اس کے علاوہ ان کو جا کے پرسو کرنا چاہیے. یہ برطانوی قانون یہاں لگوا دے. آکسفام میں جا کے سارے پیسے بھر کے آتے ہیں نا, ہمارے پاکستانی مالکان نے بھی بھرے ہیں. بھائی یہاں پہ بھی پھر جرمانے ہونے چاہیے, ٹکا کے میں بولوں جھوٹ یا کوئی اور بولے, میں فیک خبر دوں یا کوئی اور دے, سب کو اس کے اوپر جرمانے اور پابندیوں کا سامنا کرنا چاہیے. کیونکہ یہ ایڈٹ کر کے بھی کہانی نہیں نہ بنتی, نہیں ہونی چاہیے. عظمہ بخاری کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے. صحیح ہے, ایڈٹ کی کئی بار انہوں نے اس کی وضاحت بھی کر دی. جی ایاز صاحب, اب یہ حکومت آئینی عدالت سے پیچھے کیوں ہٹ گئی؟ اور یہ جو وہ کہہ رہے ہیں 1 ارب کی آفر ہو رہی ہے, اور یہ جس فوٹیج کی ذکر کر رہے ہیں عامر صاحب بھی کہ اس طرح کی پکچر بھی سامنے نہیں آنی چاہیے, ظاہر ہے یہ بھی اسٹیٹ کے لیے بہتر نہیں ہے. تو آپ کے خیال میں اب چونکہ اگر وہ ایک پیج پر ہیں تو پی ٹی آئی کا پھر کیا لائے عمل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں پی ٹی آئی کا مجھے نہیں پتا کیا لائے عمل ہوگا, لیکن اللہ کے فضل سے نون لیگ برباد ہو گئی سارے ایپیسوڈ میں. کیونکہ یہ جو کرانا چاہ رہے تھے اس رات اور وہ 2 دن انہوں نے بڑی محنت کی, بڑا زور لگایا کہ بس سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ابھی بھی یہ تاثر دیا جا رہا تھا نا 2-4 دن پہلے کی بات ہے کہ جی وہ نمبر پورے ہیں فضل الرحمان کے بغیر بھی, کوئی ایشو ہی نہیں ہے.
لیکن وہ پھر فضل الرحمان صاحب نے جب رات, مطلب میں تو حیران ہوں یار, فضل الرحمان مطلب آج کل پتہ نہیں کس چکی کا آٹا کھا رہے ہیں مولانا. وہ نواز شریف صاحب بیٹھے ہوں, زرداری صاحب بیٹھے ہوں, بلاول بیٹھے ہوں, وہ باقی اتنے لوگ بیٹھے ہیں, اور اس میں پھر وہ باہر نکل کے یہی کہیں گے کہ جی ایسی کی تیسی, یہ ہماری ترامیم اگر منظور ہونی ہے تو یہ ہوں گی ورنہ نہیں ہوں گی. اس دھمکی کے بعد میرا خیال ہے اگر نمبر پورے تھے تو ان سے کہنا چاہیے تھا فضل الرحمان صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بڑا ٹائم دیا ہمیں, ہم نے آپ کے ساتھ بڑا ٹائم ضائع کیا, اور اب آپ جائیے گھر جائیے, سکون سے بیٹھیے, یہ ہم جا رہے ہیں اور اس کو منظور کرانے جا رہے ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ اتنی محنت کے باوجود جس طرح کی وہ چیزیں آ رہی ہیں سامنے, وہ باتیں بھی ہو رہی ہیں, پھر بھی اگر نمبر پورے نہیں ہو سکے تو پھر بڑے افسوس کی بات ہے. کیونکہ آپ کو یاد ہے تھوڑے دن پہلے تو بلاول صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم آرام سے اب ضمیر کے نام پہ ووٹ لے لیں گے, اور وہ ضمیر پہ نام پہ وہ پورے ملک میں وہ جو نظر آ رہا ہے, وہ اسپیشلی ادھر پنجاب میں جو چیزیں نظر آ رہی ہیں, وہ جو ضمیر گھوم رہا ہے, وہ اس کو نام نہیں مل رہا کہ جی میں کہیں ووٹ ڈال دوں. تو یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے. پتہ نہیں کیوں پی ایم ایل این نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ انہوں نے خوار سے خوار تک رونا ہے, ہر خواری انہوں نے مول لینی ہے. مطلب یہ وہ جماعت نہیں تھی جو اس لیول پہ کبھی جایا کرتی تھی. نواز شریف صاحب سے لاکھ اختلاف آپ کر سکتے ہیں, ظاہر ہے وہ ہوتے ہیں لوگوں کو اختلافات, لیکن وہ اس لیول پہ کبھی پارٹی کو جانے نہیں دیا کرتے تھے. اب ظاہر ہے ان کا رول اس طرح سے نہیں ہے, اگرچہ یہ کہا تو جاتا ہے, پی ایم ایل این کے لوگ ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں کہ قائد کی مرضی کے بغیر یا ان کی اجازت کے بغیر کوئی چیز ہو جائے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح ہو رہا ہے. یہ کہنے کی حد تک تو ٹھیک ہے یہ ہو رہا ہے. جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ وہ آج بھی نواز شریف صاحب نے کہا نا وہ انڈین جرنلسٹوں سے کہ مودی کو آنا چاہیے تھا, نریندر مودی کو, چلیں مطلب اچھا ہو گیا فارن منسٹر تو آئے. تو وہ اس میں رول, اور آپ دیکھیں وہ پہلے برخدات آئیں, انہوں نے ان سے اسپیشلی ملاقات کی, آج پھر انڈین جرنلسٹ آئے انہوں نے ملاقات کی. ایک بات فیکٹ ہے کہ نواز شریف انڈیا میں بہت پاپولر ہیں, یہ آپ ذہن میں رکھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈینز ظاہر ہے ان کی سول سوسائٹی میں یہ سوچ موجود ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں ملکوں کو قریب آنا چاہیے, کوئی دوستی ہونی چاہیے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف, اور آپ کو پتہ ہے نواز شریف تو 2 الیکشنز میں مسلسل کہہ چکے ہیں کہ میں نے بھارت سے دوستی پہ ووٹ لیا ہے, اچھے تعلقات پہ ووٹ لیا ہے. ظاہر ہے وہاں سے نفرت زیادہ ہوتی ہے, یہاں سے نفرت اس طرح نہیں ہوتی. جس طرح جے شنکر آئے ان کو, اور وہ شکریہ ادا کر کے گئے, اسی لیے گئے شکریہ ادا کر کے کہ نہ یہاں میڈیا ہاسٹائل تھا ان کے لیے, نہ اور طرح سی چیزیں ان کے لیے کوئی آبسٹیکلز کھڑی کرنے کی کوشش کی. بڑے اچھے طریقے سے وہ آئے اور چلے گئے. تو میرا خیال ہے کہ پی ایم ایل این کو اب بھی وقت ہے کہ وہ اپنا ذرا غور کریں اپنی اسٹریٹجی پہ, اپنی پالیسیز پہ, کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. مطلب یہ نہ ہو کہ اگر کل کو فارم 47 نہ ہو تو کوئی ایک بھی پی ایم ایل این کا مجھے اسمبلی میں نظر نہ آئے. اس حد تک اپنی پارٹی کو نہ لے کے جائیں تو ان کی مہربانی ہو. جی فیصل صاحب. دیکھیں کل بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ آج جو ہے یہ ترامیم آ جائیں گی, اس کی لیے جو ترتیب عامر صاحب نے بھی کہا تھا, ترتیب جو بنائی گئی, پہلے سیاسی کمیٹی کا اجلاس, پھر کابینہ کا اجلاس, پھر سینٹ کا اجلاس, پھر قومی اسمبلی کا, اسی ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ ترامیم جو ہے وہ ہو جائیں گی. نہیں ہوئی. کل جو میٹنگ ہو رہی تھی اس میٹنگ کے حوالے سے بھی لوگوں کا اتنا ذہن بن گیا تھا کہ مولانا کے واضح الفاظ کے باوجود کہ آئینی اصلاحات پہ, عدالتی اصلاحات پہ تو پیش رفت ہو گئی ہے, دیگر امور پہ 2-4 دن میں پیش رفت ہو جائے گی, لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا, سمجھا شاید یہ ہے کہ باقی معاملہ جو ہے نا بن گیا ہے. اس حد تک لوگوں کا ذہن بن گیا تھا, لیکن جبکہ انہوں نے واضح لفظوں میں کہہ دی تھی کہ 2-3 دن لگیں گے. اور پھر ایک موقع پہ تو انہوں نے کہا کہ 1 منٹ, جب بلاول صاحب بات کر رہے تھے کہ نہیں میں یہ وضاحت کر دوں, میں تحریک انصاف والوں سے بھی جا کے کل اس پہ جو ہے نا بات کروں گا. یہ حکومت خود اپنے لیے نہ جانے کیوں جو ہے وہ سبکی کا جو ہے وہ سامان پیدا کر رہی ہے. کل پھر اس نے یعنی کہ جس طرح پہلے ستمبر میں 12 ستمبر کو جو کچھ ہوا تھا اس ملک کے اندر, کل دوبارہ آج وہی سارا کام جو اس نے دوبارہ کہ میں نہیں بلاتے اجلاس, کیا جلدی تھی, کیوں اپنے لیے آپ نے خود ہی جو ہے بلا وجہ میں ایک سبکی کا جو ہے خود سے جو ہے وہ سامان پیدا کر رہے ہیں. کیا ضرورت, نہیں بلاتے تو کل بلا لیتے, فیصلہ ہو جاتا. بلا آپ کے لیے کون سا مسئلہ تھا, کوئی مسئلہ ہے اجلاس بلانا, اراکین اسمبلی کو بلا کے رکھ لیتے اجلاس. یہ تو یہی تھا نا ترمیم ہوں گی, نہیں ہوئی. یہ دیکھیں جو ایاز صاحب بات کہہ رہے ہیں نا, یہ اگر نون لیگ کو سیاسی طور پہ بھی اگر نقصان پہنچ رہا ہے نا تو یہ پاکستان کے لیے بھی اچھی بات نہیں ہے. پاکستان میں بھی اگر کوئی ایک جماعتی نظام قائم ہونے جا رہا ہے
تو نہ یہ پاکستان کے لیے اچھی علامت ہے، نہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے اچھی علامت ہے۔ لیکن اب اس پہ آپ کیا کر سکتے ہیں کہ مسلم لیگ اتنی ایک بالغ سیاسی جماعت ہونے کے باوجود جو ہے وہ سیاسی فیصلے نہیں کر پا رہی، اور وہ اس لیے نہیں کر پا رہی کہ شاید اب اس کے پاس فیصلے کرنے کا اختیار نہیں رہا۔ یہ جو فارم 47 ہے نا، یہ سیاسی جماعتوں کی سیاست تو کھا گیا ہے، لیکن جن کو فارم 47 ملا ان کی عزت و ناموس بھی کھا چکا ہے، وہ بھی کھا چکا ہے فارم 47۔ یہ جیتنے والوں کے لیے جو ہے نا ایک ایسا ان کی عزت پہ، ان کے ذہن پہ، ان کے دماغ پہ، ان کے دامن پہ ایسا داغ ہے جو وہ اس کو صاف ہی نہیں کر پا رہے۔ ان کی ذہن کو اس نے جو ہے نا سلب کر لیا، ذہنی صلاحیتوں کو جو ہے نا بالکل تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ یہ مسلم لیگ کیا فیصلے کر رہی ہے؟ اتنی میچور پارٹی سے اتنے غیر سنجیدہ فیصلے، یہ ماورا عقل ہے، یہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ یہ کب تک؟ اچھا اب کرنا کیا ہے اس کو؟ کس طرح آپ نے کیا یہ طے کر لیا کہ اب ہم نے اس سے فارم 47 سے ہی سیاست کرنی ہے؟ تو ٹھیک ہے، پھر تو آپ بالکل جو ہے اصولی سیاست کر رہے ہیں، پھر تو ہم یہ کہہ لیتے ہیں صحیح جا رہے ہیں۔ پھر یہی کریں کہ آپ نے طے کیا ہوا ہے کہ 29 کا الیکشن بھی ہم نے فارم 47 سے ہی جیتنا ہے۔ لیکن میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، یہ ملک شفٹوں کا ملک ہے، یہاں شفٹیں لگتی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے میں پہلے بھی کہتا تھا، پہلے تحریک انصاف کی شفٹ چل رہی تھی، وہ شفٹ ختم ہو گئی، نون لیگ کی شفٹ ہے، یہ شفٹ بھی ختم ہو جائے گی، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ لیکن وہ جو عامر صاحب نے بات کی ہے نا، وہ بڑی دردناک بات ہے۔ ابھی اسمبلی کے اندر جو تقاریر ہوئی ہیں، خاص طور پہ سینٹ میں خاتون نے روتے ہوئے تقریر کی، کل جو ہے ان کی زین قریشی کی وائف کو جو ہے وہ اٹھا لیا گیا، انہیں اغوا کر لیا گیا، خود چلی گئی، جو بھی ہوا شاید خود ہی گئی ہوں گی۔ لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے، ایسی مثالیں ہمیں تو پاکستان کی سیاست میں پہلے نہیں ملتی تھی۔ اس طرح آپ نے جو ہے وہ آئین میں ترمیم کروانی ہے۔ جو جی یو آئی کے وکیل ہیں مرتضیٰ صاحب، انہوں نے بھی یہ بات کی، یہ کون سا طریقہ ہے آئین میں ترمیم کرانے کا؟ اور دوسری بات، اب ایک بات تو طے ہو چکی ہے، اس میں اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر آئین میں ترمیم ہوگی بھی، اگر ہوگی، جیسے عرفان صدیقی صاحب نے کہا ہے کہ وہ کل سینٹ میں ہو جائے گی، اگر ہوگی بھی تو کم سے کم وہ نہیں ہوگی جو 12 ستمبر کو ہونی تھی۔ اگر 12 ستمبر والی آئین میں ترمیم نہیں ہوگی تو آپ یہ سمجھ لیں کہ حکومت بھی ہار گئی، اور جو لوگ آئین میں ترمیم کرانا چاہتے تھے وہ بھی ہار گئے۔ اب یہ طے ہونا باقی ہے کہ جیتا کون ہے، مولانا صاحب جیتے ہیں یا مولانا صاحب کو کوئی پیچھے سے کوئی سپورٹ ہے، کوئی ان پہ بھی کسی کا جو ہے ہاتھ ہے۔ اس ملک میں تو سب کچھ ہی ممکن ہے، صحیح۔ لیکن کوئی بولنا، کچھ آواز نہیں آ رہی۔ وہ شکیل صاحب کہہ رہے ہیں مولانا جیت چکے ہیں آلریڈی۔ ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں، مولانا جیت چکے ہیں۔ مولانا کی مقبولیت کا عالم یہ ہے کہ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، مولانا کی مقبولیت